بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1282 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24 اور 25۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونه آلہة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونه آلہہ، اس کے سوا اور معبود، قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ، ھذا ذکر، یہ توحید ہی کا ذکر ہے، من ان لوگوں کا جو معیہ میرے ساتھ ہیں، وہ ذکر اور ذکر ہے من ان لوگوں کا جو قبلی مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون الحق، حق بات کو نہیں جانتے، فہم، لہذا وہ، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی، مگر ہم وحی کرتے تھے، الیہ، اس کی طرف، انہو، یہ بات کہ بلا شبہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، مگر میں ہی، فاعبدونی، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں، لہذا میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے، لہذا اس میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں؟ دوسری بات ہے، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے کر آؤ۔ تیسری بات، یہ قرآن مجید بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے۔ چوتھی بات، وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ پانچویں بات، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، لہذا وہ منہ موڑے ہوئے۔ چھٹی بات، تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ساتویں بات، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیات میں بھی باطل معبودوں کی بات کہی گئی اور توحید کے دلائل پیش کیے گئے، اور یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود تجویز کر لیے ہیں؟ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اتنے مضبوط دلائل پیش کیے جانے کے باوجود ان مشرکین کا اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود قرار دینا درست ہے؟ اور کیا ان کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیں؟ اے مشرکو، اگر تم اللہ کے لیے شریک قرار دے رہے ہو تو تم اپنے اس باطل دعوے پر دلیل پیش کرو، یا تو عقل سے اس باطل دعوے کی دلیل پیش کرو، یا ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہی کی ان باتوں سے کوئی دلیل تمہیں اس شرک کے سلسلے میں مل سکتی ہے تو پیش کرو۔ یاد رکھو، تمہارے باطل دعوے پر کوئی دلیل نہ ان کتابوں میں سے کسی کتاب میں پاؤ گے جو ہم نے آخری نبی سے پہلے آئے ہوئے نبیوں پر اتاری، یعنی نہ تورات میں تم اپنے لیے کوئی دلیل پاؤ گے، اور نہ انجیل میں کوئی دلیل اس قسم کی پاؤ گے، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی دوسرے صحیفوں میں۔ ان آسمانی کتابوں میں تم توحید ہی کی دلیلیں پاؤ گے،
یہ کتابیں شرک کی تعلیم سے بالکل پاک ہیں. جس طرح عقلیں ایک خدا کے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، اسی طرح یہ آسمانی کتابیں بھی اپنے اندر اسی قسم کا تصور رکھتی ہیں. یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو میرے ساتھ والی کتاب ہے، اس میں بھی شرک کی قباحت اور برائی بتلائی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے اتری ہوئی کتابوں میں بھی شرک کی مذمت اور قباحت بتلائی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مشرکین میں سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ دلیلیں انہیں کام نہیں دیتی جو ہم نے بیان کی ہیں. جہالت کی وجہ سے مشرکین حق بات کو قبول کرنے سے منہ موڑ رہے ہیں، اور ان باتوں کی طرف نظر کرنے سے منہ موڑ رہے ہیں جو نظر انہیں حق کی طرف نشان نہیں کرتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل شر اور اصل بگاڑ تو ان کی بے علمی اور جہالت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ علم کی کمی حق بات کو سننے اور حق بات کو طرف کرنے سے روکتی ہے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان تمام رسولوں کو یہی پیغام حق دے کر بھیجا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اسی ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور الوہیت کو رب ذوالجلال ہی کے ساتھ خاص رکھیں کہ حقیقی معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی. ہر وہ نبی جنہیں اس دنیا میں بھیجا گیا، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. پوچھئے آپ ان لوگوں کو جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود تجویز کیا کہ جن کی عبادت کی جا سکے؟ ہرگز نہیں. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی کہا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو یہ پیغام دے کر کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی ایک شیطانوں کی عبادت سے اور ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے بچو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.